السلام علیکم، میرا نام ہے جنید نظامی اور میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک عظیم شخصیت کے ساتھ. کچھ نئے لوگوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے ٹی ای پی میں، اور بہت سے سوالات ہیں ان کے ذہنوں میں کہ وہ عظیم شخص ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کیا چاہتا ہے اور کیا کرے گا، کیا اس پارٹی کا منشور ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں اس عظیم شخص کے بارے میں. آج سے ٹھیک 4 سال پہلے وہ میرے پاس آیا. کیا میرے پاس ایک ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اس طرح سے ہو جائے. اس نے پھر زرار کو کال کی، ہم تینوں بیٹھے، ہم تینوں نے مل کے اس کا آئیڈیا سنا. اور جب اس نے ہمیں بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی ہو اور اس طرح سے وہ کام کرے، تو ہم نے بڑی تنقید کی اس پہ. ہم بہت ہنسے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ ایک سوچ ہے، یہ خواب ہے. اور خواب دیکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن خوابوں کو پورا کرنا کسی کا کام ہے. یہ کسی کی نصیب کی بات ہے. یہ خود سے نہیں ہوتا، یہ من جانب اللہ ہے. جب تک اللہ نہ چاہے خواب پورا نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے کہ اللہ کی رضا تھی اور اس نے یہ ہمیں آئیڈیا بتایا. پھر دن بدلتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، ہمیں وہ آئیڈیا پسند آنا شروع ہوا. ہم نے پھر مل کے اس کا نام رکھا اور ہم نے اس کا نام تحریک اتحاد پاکستان رکھا. اس کے بعد باری آئی کہ اس کا ایک منشور ہونا چاہیے، اس کی کوئی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. پھر ہم نے مل کے بیٹھے اور ہم نے اس کا جھنڈا بنایا، اس کی ہم نے مرچنٹائز بنائی، پھر ہم نے اس کا منشور لکھا. لیکن سنس ابھی کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو ابھی اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم یہ بتا سکیں کہ جو تحریک اتحاد پاکستان ہے وہ ہم سب نوجوانوں سے کیا چاہتی ہے. اچھا، وہ جو عظیم شخصیت کی میں بات کر رہا تھا، وہ غلامی سے بہت تنگ تھا. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی سزا ہے. تو اس نے پھر یہ کہا کہ یار تحریک اتحاد پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جو اوپن فار آل ہوگا، ہر بندہ اس کو جوائن کر سکتا ہے. اس میں کوئی ذات پات، کوئی زبان کا کوئی اگر زبان میں ڈفرینٹ زبانوں کے لوگ ہیں تو وہ بھی اس میں جوائن کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی پنجابی ہے تو کوئی سندھی ہے، جیسے سندھوں کی پیپلز پارٹی ہے، پنجابیوں کی پی ایم ایل این ہے، خیبر پختونخوا میں چل جائیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک جماعت ہے جو کہ اتحاد کی جماعت ہے. اس کا مقصد ہے سب کو اکٹھا کرنا. تو میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں تحریک اتحاد پاکستان کے چیئرمین کی طرف، عارف خان صاحب کی طرف، اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں جو آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. آئی ایم شیور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو کافی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ جماعت کس لیے بنی، کیوں بنی، اور یہ اگلے آنے والے وقت میں ہم اس کو کہاں دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی عارف خان صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. مجھے بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں آج کل، اور بہت سی میٹنگز چل رہی ہیں آپ کی، اور بہت مشکل ہے ٹائم نکالنا، آئی نو. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری عوام تک ہمارے جو نئے ممبران ہیں ان کو بتایا جائے کہ ٹی ای پی کا منشور کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے. تو چلتے ہیں میرا خیال پہلے سوال کی طرف. تحریک اتحاد پاکستان کی وجود کی اصل وجہ کیا تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ وائس چیئرمین جنید نظامی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ پہلے دن سے شولڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور زرار صاحب جنہوں نے ایڈوائزر زرار صاحب جو ہے انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. تو یہ ہمارا اتحاد بیسیکلی تو وہاں سے شروع ہوا. اگر میں یہ بات کہوں تو بیسیکلی یہ ہمارا اس دن سے شروع ہوا. اس دن سے یہ تحریک شروع ہوئی، اور یہ پھر چلتے چلتے دوستوں کی محفل تک یہ بات چلی، اور پھر چلتے چلتے رشتہ داروں میں یہ بات چلی. بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، بہت سارے معاملات میں میں دیکھتا تھا کہ ہجوم تو بہت ہوتا تھا، لیکن لوگوں میں آپس میں یکجہتی اور ایک اتحاد کی کمی ہوتی تھی. اور اس اتحاد کی وجہ سے ہر انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا تھا. ایک ساتھ سامنے ضرور ہوتا تھا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دور نظر آتا تھا. تو میں یہ چاہتا تھا، میں دل میں یہ خیال کرتا تھا
کہ ایک ایسی چیز ہم مطلب ڈسکس کرنے سے یہ چیزیں آگے آتی ہیں. اگر جب تک ہم بات نہیں کریں گے, جب تک ہم کسی چیز کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو کیسے بہتری لا سکیں گے؟ تو یہ ہماری وہ 4 سال پہلے کی جدوجہد ہے جس کو ہم نے مل کے اسٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے یہ ساری صورتحال. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ فردر آگے جیسے جیسے سو بیسیکلی یونٹی اور اتحاد جو ہے وہ ہمارا, اس کی بنا پر یہ جماعت کا وجود جو ہے وہ آیا. مین فوکس اس کا ہے کہ اتحاد ہے اور یونٹی بنے رہے. اچھا, اگلا سوال ہے بڑا امپورٹنٹ, اور بہت سے لوگ یہ پوچھ بھی چکے ہیں, اور کچھ نئے آنے والے لوگ ہیں, ان کا بھی اس بات پہ ایک سوال ہے, اور کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ عارف اقبال سے عارف خان صاحب کا جو سفر ہے یہ کیا تھا, اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے, اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں. بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں, میرے بڑے بھائی آصف اقبال جو کہ مطلب کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں, تو وہ ایک دفعہ پاکستان آئے تو انہوں نے ایک سوال دادا جی سے کیا کہ ہمیں اپنے ریلیٹیو جتنے بھی ہیں ان کا کس فیملی سے کہاں سے لنک ہے, کس کا کہاں سے لنک ہے. تو انہوں نے ایک چاہا کہ دادا جی ہمارے ہیں تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, تو ایک لسٹ بنائی جائے, ایک وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ شجرا بنایا جائے, فیملی ٹری. تو وہ دادا جی اور بھائی کی ایک محنت تھی, تو وہ ایک انہوں نے ریٹرن میں اس ساری چیز کو لے لیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے دادا ہیں ان کو بھی ہمیں جو پیچھے تک آخری مطلب جو نام ہے وہ نتھے خان صاحب کا ہے, اور دوسرا جو آپ کے دادا کے دادا ہے, دادا کے دادا. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی ہمارے جو بزرگ تھے وہ نتھے خان کے نام سے مجھے بلاتے تھے کہ تم ان کی طرح کی تمہاری مشابت ہے. کیونکہ نتھے خان, میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ نتھے خان جو ہے وہ میری والدہ کے نانا تھے اور میرے والد صاحب کے پردادا تھے. ٹھیک ہے, تو اس بنا پہ جو ہے وہ دونوں طرف سے میرا رشتہ تھا. اٹ میک سینس, بڑی اسٹرانگ آپ کی بانڈنگ ہے ان کے ساتھ, کہ خان جو ہے وہ آپ کے دادا لگایا کرتے تھے, اس لڑی میں سے ہے, تو آپ نے وہاں سے چوز کیا. دیٹ میک سینس. بالکل, اگر دادا کو ان کی لڑی سے پہلے کی کوئی چیزوں کا نام سامنے ہوتا تو شاید میں ان کا نام لے رہا ہوتا, لیکن چونکہ میرے پاس آخری نام جو ریٹرن میں آیا ہے وہ ان کا آیا ہے, تو میں پریفرنس دیتا ہوں کہ ان کے نام کو میں اجاگر کروں. سو دیر از اے سالڈ ریزن کہ خان جو ہے نام کے ساتھ کیوں اٹیچ کیا گیا. تو چلیں, اگلا سوال ہے کہ پارٹی جو ہے تحریک اتحاد پاکستان, سنگھ صاحب چیئرمین ہیں اس کے, تو اس کا منشور کیا ہے؟ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں, کچھ نئے لوگ ہیں جن کو ابھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے, تو تھوڑا سا ان کی رہنمائی کے لیے بتا دیں کہ پارٹی کا منشور کیا ہے. دیکھیں, ہم نے جو جدوجہد 4 سال پہلے شروع کی تھی, آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کی خواہشات میں, مطلب لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ پارٹی کو رجسٹرڈ کیا جائے, اس کو ہم آگے لے کے چلیں. میں پھر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ مقصد ہمارا بیسیکلی ہم نے اس کو نہیں بھولنا, وہ ہے اتحاد. تو جب تک ہم اتحاد کے اوپر کام کرتے رہیں گے ہماری تحریک بھی کامیاب رہے گی اور ہم بھی گرو کریں گے. تو بیسیکلی آپ کا جو سوال ہے اس کا جو جواب وہ یہی ہے کہ اتحاد, جب تک ہم اپنے اتحاد کو آگے لے کے چلیں گے یہ ہمیں فائدہ ہی دے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اتحاد قائم کیا جائے, یونٹی بنائی جائے, اس کے بعد ہم آگے موو کریں گے, تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ اتحاد کا ایک جو پہلا اسٹیپ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں. سو نیکسٹ کویسچن از کہ آپ کا جو اگلا اسٹیپ ہے, واٹ از آر نیکسٹ اسٹیپ, مطلب ایز اے ممبر, ایز اے چیئرمین, وائس چیئرمین, ایز اے ایڈوائزر یا ایز اے ممبر جو لوگوں نے جوائن کیا ہے, ان لوگوں کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ آپ کی ان تقاریر پہ ہی کا ویٹ کرتے رہیں گے, یا کچھ اگلا کچھ لائے عمل ہے, یا کچھ ایسی آپ ان کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہ واٹ از یور نیکسٹ اسٹیپ بیسکلی,
کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. ہماری ہر بات اتحاد کے اوپر ہے کہ ہم جتنا اس کو مضبوط کریں گے اتنا بہتر رنگ دے گی, پارٹی گرو کرے گی, آگے کو چلے گی. اور جب اگر ہم اتحاد کی بات سے ہٹیں گے نا تو یہ پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہے گا. تو ہم نے تو تب تک اس کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس تحریک کو آگے اگر لے کے چلنا ہے تو ہمیں مضبوطی سے رکھنا ہے. اور ہم ابھی ایک دوسرے کے جب تک خیالات کو, ایک دوسرے کی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تب تک اس بات کا بہتر رزلٹ نہیں آئے گا. تو ابھی تو ہم اپنی جو خیالات ہیں وہ تو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے تئیں اپنی ارد گرد کے لوگوں میں, فیملیز میں, فرینڈز میں اتحاد قائم کریں, مضبوطی قائم کریں, کیونکہ جب تک یہ قوم اکٹھی نہیں ہوگی, یکجا نہیں ہوگی, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بندہ اکیلا ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں. اچھا, اگلا ہے کہ آپ اگلے 5 سالوں میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید ہم الیکشن کی طرف جائیں گے یا ہم مطلب اور باقی جس طرح کی پارٹی مطلب آتی رہی ہے پاکستان میں اس طرح سے ہم آگے چلیں گے. میں آپ کو 2-3 چیزیں اس میں کلیئر کرتا چلوں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ فنڈنگ کے بغیر نہیں چلتی. یہ پاکستان تحریک اتحاد وہ پارٹی ہے جو کسی بھی کوئی ایسی فنڈنگ کے مطلب یہ بغیر فنڈنگ کی یہ جماعت چل رہی ہے. اور اس کو ہم ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اسی کو ایسے ہی لے کے چلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف کوئی خواہش نہیں رکھتے. سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو آج جو ہے وہ آپ کی اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آج تک جتنے بھی حکمران الیکشن کے تھرو آئے وہ ان کی سلیکشن ہوئی, اور سلیکشن ہونے کے بعد جب وہ اسمبلی میں بیٹھے عوام کے ووٹوں سے تو پھر ان کو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ پھر وہ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا یا میرے خلاف سازش تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے سسٹم کو نہیں بدلیں گے تو ہم کیسے بہتر کر سکیں گے؟ ہم بھی پھر اسی پارٹیز کی طرح ہوں گے. تو ہمارا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے, اور جیسے ہی مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے وقت میں اس کی رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو دیکھیں گے. تو یہی ایک نئی چیز ہماری پارٹی کی ہے. جی بہت شکریہ عارف خان صاحب, آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹائم نکالا اور ہمارے بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جس کے جوابات انہوں نے دیے, اور بڑے بہترین اور 2 ٹوک اور ان دا فیس انہوں نے بات کی اور بہت ڈائریکٹ بات کی. آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈیبل ہے اور میرا خیال ہے بڑے آسان الفاظ میں بہت گہری باتیں کرنی ہیں. آئی تھنک ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اجازت لینی چاہیے, اور پھر انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد نئے سوالات کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہوں گے. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی, تھینک یو سو مچ. اجازت دیں, اللہ حافظ.